نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا مرحبا کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب ڈیئر اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ اہل القرآن کیسا گزرا آپ سب کا دن کل کا الحمدللہ ایک اشرا کمپلیٹ ہو گیا بہت سارے لوگوں کا ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی وقت گزر رہا ہے نا ہم سب کے لیے اچھا ایسی فیلنگ آتی ہے کہ کچھ نہیں کیا سبحان اللہ آتی ہے نا سب انسان ہے نا کیونکہ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت سارا کچھ کر لیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ہم میں سے لوگوں کو ساتھیوں کو ایسا بھی لگ رہا ہو کہ جیسے پتہ نہیں کچھ کیا ہی نہیں ہے اور ایک وہی روٹین میں چل رہی ہیں ساری چیزیں ایسی فیلنگ بھی آ رہی ہے جی وانٹ ٹو ڈو مچ مور ہر کام کی اچھے کام کی نیت ضرور کیا کریں انشاءاللہ کیونکہ نیت کا تو ہمیں ثواب ملے گا نا اگر ہم نہیں بھی کر پائیں گے کچھ چیزیں تو پھر ہمیں نیت کا تو ثواب ملے گا رائٹ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ایسی فیلنگ کیوں آ رہی ہے سبحان اللہ کیونکہ آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارا جو ایک منٹ جی ہمارا جو کیا ہے ہمارا دورہ قرآن جو ہے وہ استاذہ کے ساتھ سیشن رمضان سے پہلے کا شروع ہوا ہے نا الحمدللہ ہم اس کہہ لیں کہ حالت میں یا اس رمضان موڈ میں پہلے سے تھے آلریڈی تو وہ فیلنگ ہمیں اس لیے آ رہی کہ شاید ہم کچھ نہیں کر رہے حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ ہمارا دن کا کتنا زیادہ حصہ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ گزرا ہے نا تو اس سے شیطان کی باتوں کو دل میں نہ آنے دیں جی حق تو ادا نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں اور بس آپ نے اپنے دل میں کیا چیز لے کر آنی ہے جو شیطان نہیں چاہتا نا کہ ہم لے کر آئیں وہ کیا ہے جس کے لیے قرآن پاک میں آتا بھی ہے قلیلا ما بہت دفعہ آتا ہے قلیلا ما مکمل کرے جملے کو قلیلا ما تشکرون رائٹ جی ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں ہمارے دل میں نا وہ ناشکری بھر دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر ہم گلٹ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں دل میں ہم اپنے گلٹ ہوتا ہے پھر عبادت کرتے ہیں رائٹ اور پھر اس سے ہمیں سیٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے کہ اچھا ہم نے کچھ کر لیا اب نا ایسے نہ کریں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں کہ اس نے ہمیں اتنا بھرپور موقع دیا اور رمضان سے پہلے ہی ہم رمضان میں موڈ میں آ گئے اور عبادتوں میں اور عبادت کرنے کی کوشش کی ہم نے اور سب سے بڑھ کر الحمدللہ اتنی خوبصورت اور بہترین اپرچونٹی سے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے رہا ہے وہ ہے عالم سے سیکھنا استاذہ سے سیکھنا مجلس میں بیٹھ کر سیکھنا یعنی کہ یہ اتنی امیزنگ بات ہے کہ سبحان اللہ آج کل کے دور میں تو آپ دیکھیں 10 منٹ کی اٹینشن سپیم ہوتی ہے اس کے بعد ہم کچھ کر ہی نہیں پاتے ہیں دل چاہتا ہے اچھا جی اب کچھ اور کر لیں بس ہو گیا بہت ہو گیا ایسے ہی ہے نا ہم سب کے ساتھ خالی بچوں کے ساتھ نہیں ہے یہ پرابلم بڑوں میں بھی یہ پرابلم آ گئی ہے تو اب کیا ہے الحمدللہ اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا رمضان سے پہلے تو اپنے دل میں نا شکر گزاری لے کر آئیں کہ اللہ تیرا شکر ہے آ رہی ہیں فیلنگ مجھے پتہ ہے آتی ہیں ہم انسان ہیں نا تو ہمارے دل میں بہت کچھ آتا ہے کہ اچھا میں یہ بھی نہیں کر پا رہی میں یہ بھی نہیں کر پا رہی میرا یہ بھی نہیں ہوا اچھا وہ میں دورہ قرآن سنتی ہوں نا پھر اس کے بعد مجھے نیند سونا بھی ہوتا ہے تھوڑا سا تو شاید میں یہ بھی نہیں کر رہی رائٹ نہیں آپ اپنے دل میں شکر گزاری پیدا کریں کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس طرح توفیق دی موقع دیا زندگی دی کہ میں اس طرح اپنے استاد سے ڈائریکٹلی بیٹھ کے سیکھ رہی ہوں دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں نا جن کو یہ موقع نہیں مل پاتا حالانکہ وہ چاہتے بھی ہیں کرنا لیکن نہیں کر پاتے نا تو شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا الحمدللہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑھ کے قرآن کا کچھ حصہ ماشاءاللہ سے آپ نے یاد کیا ہے نا یہ کتنی بڑی نعمت ہے الحمدللہ تو جو نعمتیں ہیں نا اس پہ آپ نے ساتھ میں نظر رکھنی ہے آف کورس آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو کافی نہیں سمجھ لینا ہم نے کہ اچھا یہ کافی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں الحمدللہ اگر جیسے کل ہماری جو ریویو کی ٹیچر تھیں اس طرح استاذہ بھی ہمیں اور پھر اتنے دنوں سے ہمیں ماشاءاللہ سے بتا رہے ہیں سسٹر شازیہ نے بھی بتایا پھر سسٹر نورین تھیں سسٹر نبیلہ نے بھی کل بتایا اور اس طرح ماشاءاللہ سے اور بھی ہمارے پیارے استاد جو بھی ہیں کہ اپنے کاموں کو جب آپ نے سوچا ہوتا ہے نا کہ آپ نے یہ کرنا ہے پھر آپ کر لیتے ہیں نہیں کیا خیال ہے آپ کا جو کام آپ نے لکھا ہوتا ہے یا سوچا ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے جیسے نماز ہے یا کچھ بھی آپ نے اپنے گول ابھی بھی جو بھی ہم سیٹ کر رہے ہیں وہ ہو جاتے ہیں آپ سے
جو آپ نے نہیں سوچا ہوتا نا، جو آپ اپنے دماغ میں سوچتے رہتے ہیں نا، وہ جو کھچڑی وہاں بنتی رہتی ہے نا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہوتی. تو جو آپ نے لکھ لیتے ہیں اپنے ذہن میں کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے، تو وہ جو چیک نہیں لگا ہوتا نا، تو پھر دل کو ہو رہا ہوتا ہے کہ اب میں تھوڑی سی اور محنت کر لوں، تھوڑا سا تو ہے میں کر لوں، دو ہی تو صفحے ہیں اور پڑھ لوں، تھوڑے سے مکمل کر لوں اس چیز کو. اچھا ایک تسبیح اور ہے نا، 5 منٹ لگیں گے، چلو کر لوں. تو پھر آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے وہ چیز نا، کہ میں اس کو کام کر لوں، میں نے لکھا ہوا ہے. جی بالکل. تو اس لیے لکھنا فائدہ دیتا ہے نا ہم سب کو، اور وہ پھر ہمارے عمل میں موٹیویشن آتی ہے، ہمیں اور موقع ملتا ہے. تو اس لیے اپنی عبادتوں میں، اپنے دل میں شکر گزاری کا پہلو جو ہے اس کو نہ جانے دیں اپنے ہاتھ سے. کیونکہ اکثر اوقات جب دن گزر رہے ہوتے ہیں اور ہم جو ایک تو ہم اپنے آپ سے بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں، بہت ہائی گول سیٹ کر لیتے ہیں، جو کہ کبھی کبھی ہمارے لیے ریئلسٹک نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ ہماری اپنی کیپیسٹی کے مطابق وہ ریئلسٹک نہیں ہوتے ہیں. تو ہمیں جو گول سیٹ کرنے ہیں اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں اس سے ہمیشہ تھوڑا زیادہ ہی رکھنا چاہیے، تاکہ آپ کے اندر موٹیویشن رہے. لیکن بہت زیادہ ان ریئلسٹک گول بھی نہیں سیٹ کرنے چاہیے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے، یہ انسان ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، پھر آپ جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ آپ مینٹلی ڈرین ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اور پھر دوسری بات، اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، اللہ ہمیں توفیق دیتا رہے اچھے کاموں کی، نیکی کے کاموں کی، ہماری نیتوں کو خالص رکھتے ہوئے، جب تک وہ ہم سے راضی نہ ہو جائے. جو کام اس کو پسند ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق دیتا رہے. آمین. انشاءاللہ اپنی نیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. آمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے، جیسا وہ چاہتا ہے نا ہمیں اللہ ویسا بنا لے، اور ہماری ہر کوشش کو اللہ تعالیٰ بابرکت بنائے اور ہمیں قرآن کا حق دینے والا بنائے. الحمدللہ. آپ نے کوشش کی تھی کل سنت پر عمل کرنے کی؟ کل آپ کو ایک سنت سکھائی گئی تھی، کوشش کی تھی آپ نے؟ مجھے تو نماز میں بھی یاد آ رہا تھا، سبحان اللہ. نماز میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ تراویح میں کھڑے ہیں، اب آپ قرآن انجوائے کر رہے ہیں اور بس آپ کا دل چاہتا ہے بس جھومتے رہیں آنکھیں بند کر کے اور سنتے رہیں. ہوتا ہے نا کبھی کبھی، اور جب آپ کو قرآن کے اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہے تو پھر آپ کو اور بھی دل چاہتا ہے کہ آپ فوکس ہو جائیں نا. یعنی کہ آپ کی نظروں، آپ بیسیکلی اس کو فوکس کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی آنکھیں بند کر لوں تو شاید میں زیادہ فوکس ہو جاؤں گی، رائٹ. لیکن پھر مجھے یاد آیا، پھر میں نے تھوڑی دیر کے لیے، ایک میرے خیال سے کچھ سیکنڈ کے لیے بند کی، پھر کھول لی میں نے کہ نہیں یہ تو سنت ہے، مجھے آنکھیں کھول کے سننا ہے قرآن نا. تو یہ ہم سب کے ساتھ ہوگا، لیکن انشاءاللہ اگر ہم اپنے آپ کو عادت ڈالتے رہیں گے تو یہ عادت ہمیں پڑ جائے گی. اور کتنی پیاری سنت ہے نا. جی بالکل بالکل. اصل میں ہم نے اپنے ذہن میں یہ سوچا ہوا ہے کہ میں آنکھیں بند کروں گی تو جو باہر کا دن کا اجالا ہے نا وہ رات میں بدل جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. دن تو دن ہی رہنا ہے، آنکھیں بند کرنے سے رات تھوڑی بن جائے گی وہ. تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم آنکھیں بند کرنے سے ہمیں لگتا ہے شاید ہم جو ہے نا بس ڈسٹریکشن سے ہم بالکل فری ہو جائیں گے. حالانکہ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ہمیں زیادہ خیالات آتے ہیں، مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے زیادہ خیال آتا ہے. پھر آپ کی دماغ کہیں کا کہیں، پھر آپ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں. تو آنکھیں کھلی ہونے سے کم از کم آپ کی توجہ تو رہتی ہے نا کہ آپ جائے نماز پہ کھڑے ہیں. تو یہ ہمیں انشاءاللہ عادت ڈالنی ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو روز چیک کرتے جائیں گے تو آپ کی عادت پختہ ہو جائے گی اور نکل جائے گی. سجدے میں بھی کوشش کریں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی. آپ کو پتہ ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. مجھے اب کال یاد نہیں آ رہا کس کا ہے، لیکن اس میں جیسے اگر کسی کو یادداشت کا مسئلہ ہے نا اور فوکس کا ایشو ہے، تو آپ اس کے لیے بھی اپنی آنکھوں میں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں. جب آپ سجدے میں جائیں، سجدے میں بھی آنکھوں کو کھلا رکھیں، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. الحمدللہ I put white cloth on my سجدہ پلیس. الحمدللہ اچھی پریکٹس ہے. لیکن بس یہ کہ ہمیں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالنا ہے جو ہمیں دوسری چیزوں کا محتاج کریں، ٹھیک ہے. ہماری اصل توجہ کیا ہونی چاہیے کہ میں رب کے آگے کھڑی ہوں، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہمارے لیے خشوع کا باعث بنتی ہیں، ڈیفینیٹلی بنتی ہیں، لیکن پھر وہ ہماری عادت نہ بن جائے. ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ہمارے پاس چیز اویلیبل نہ ہو تو ہم نماز ہی نہ صحیح طرح سے پڑھ پائیں. سمجھ آ رہی بات کو؟
جی الحمدللہ، چلیں الحمدللہ، انشاءاللہ آج کی بات کو دیکھتے ہیں۔ تلاوت قرآن کا ایک اور ادب آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ بھی قرآن کے آداب میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو سنیں، یہ کوئی ہم یوزلی ہمیں ہوتا ہے کہ آئے یہ تو پتہ نہیں کیوں ایسے پڑھ رہی ہے اور ایسے کیوں کر رہی ہے، ہمارے ذہن میں جو ہے نا وہ مختلف باتیں اور مختلف چیزیں آتی ہیں، حالانکہ یہ ادب ہے قرآن کا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو، سبحان اللہ، یعنی کہ قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ میری تو آواز ہی کوئی نہیں اچھی، مجھے تو پڑھنا ہی صحیح طرح سے نہیں آتا، اور میں کیسے اس کو کروں، رائٹ؟ میں اپنی آواز کو کیسے اچھا کروں؟ ہے آپ لوگوں کے دل میں ایسی بات؟ ہم میں سے اکثریت یہی سوچتی ہے نا کہ میں اس کو کیسے کر سکتی ہوں نا، مجھے تو صحیح طرح سے میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے سبحان اللہ، رائٹ؟ تو بہت اچھی آپ نے بات لکھی ہے سسٹر نازش، دعا، سب سے پہلے تو دعا، لیکن پھر دوسری بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے، زین القرآن، یعنی کہ یہ جو قرآن کو زینت دینے والی بات ہے، اس میں کیا چیز شامل ہے، یہ بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ہم اس کو آ، جیسے اس کے دوسرے معنی لے لیتے ہیں، جی، اس کا حق بھی آ جاتا ہے اس میں، اس کے سارے رولز بھی آ جاتے ہیں اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آواز بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کی ادائیگی میں، جی، کیا آتا ہے قرآن میں حکم؟ قرآن میں حکم کیا آتا ہے؟ ترتیل کا حکم آتا ہے۔ کسی کو پتہ ہے کون سی آیت ہے، کہاں پر ہے؟ بہت ہی فیمس آیت ہے اور بہت دفعہ ہم نے سنی ہوئی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جی، سورۃ المزمل، ادائیگی سن لیں سورت کے نام کی، سورۃ المزمل، مزمل نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ سورۃ المزمل میں یہ آیت آتی ہے، آیت نمبر 4 کا کچھ حصہ ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جی بالکل، بالکل آپ سب کا جواب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا، اب یہاں پہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ قرآن کو کیا کریں؟ ٹہر ٹہر کے پڑھیں، ریڈ سلولی۔ اچھا، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ سلولی پڑھنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے ہمیں، رائٹ؟ یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اور پھر اسی طرح اپنی کیونکہ اسوات کی بات آئی نا، بھی اسواتکم، یعنی کہ اپنی آواز کو بھی خوبصورت بنائیں۔ اگر آپ کی نہیں بھی بن رہی تب بھی ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو خوبصورت بنائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کے لیے کوشش کریں، ترتیل سے پڑھنے کی، غور و فکر کے ساتھ، تجوید کے رول کے ساتھ، اور پھر اپنی آواز کے ساتھ بھی کوشش کریں۔ یعنی کہ ہمیں اس کو ایسے نہیں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح نہیں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آواز کو کوشش کریں۔ اچھا، اب صوت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اگر میں اس کو ایسے پڑھوں، فار ایگزامپل، اب آپ کی آبزرویشن کا امتحان ہے، اگر میں اس کو ایسے پڑھوں، کین یو ہیئر می؟ یو couldn't hear me, right؟ تو صوت کیا ہوتی ہے؟ کوئی سننے کی چیز کو صوت کہتا ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں آئی؟ کین یو میک اے کنیکشن بٹوین اٹ؟ صوت کیا ہے؟ آواز ہے، آواز کوئی بولتا ہے تو آواز آتی ہے نا، تو کیا پھر ہمیں منہ میں قرآن پڑھنا چاہیے؟ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سب اتنے سمجھدار ہیں نا، امیزنگ، ماشاءاللہ، سمجھ آ گئی نا آپ سب کو کہ کیا نہیں کرنا، اور یہاں پہ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ بِأَصْوَاتِكُمْ، ٹھیک ہے؟ اپنی آوازوں کو، رائٹ؟ اب قرآن کو زینت دو آوازوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جی، ایٹ لیسٹ خود کو آواز آنی چاہیے، جی بالکل، اور اتنی آواز تو ہو کہ آپ کے مخارج، آپ کے رولز جو ہیں وہ سارے آپ کو سنائی دیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے ترتیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر تو لکھا ہوا نا ترتیل، ٹہر ٹہر کے پڑھنے کو۔ ترتیل کا مطلب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ، اس سے آپ کو اتنی کلیئرٹی آئے گی نا، جی، آپ سب نے لکھا ہے نا ٹہر ٹہر کے پڑھنا، لیکن آج میں اس کا آپ کا جو آپ کہہ لیں کہ لغوی معنی ہے نا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ترتیل دانتوں کی ترتیب کو کہتے ہیں، یعنی جس طرح ہر دانت الگ الگ ہے اور ساتھ جڑا ہوا بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے میں دانتوں کی تصویر بھی رکھی ہوئی ہے، اسی طرح پڑھنے میں بھی قرآن کا ہر حرف و لفظ
الگ الگ محسوس ہو اور ساتھ ملا ہوا بھی. سبحان اللہ. یہ چیز جب اب آپ اس کو دیکھیں گے نا تو اب آپ کو اصل میں سمجھ میں آئے گی کہ آپ سے ریکوائرڈ کیا ہے. کلیئرٹی آئی لغوی معنی کو سن کے؟ What is required from us that کہ ہم each and every letter کو اچھی طرح سے، جب کہا جا رہا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر لیٹر کو اس کی جگہ سے ادا کریں. جی بالکل. اور پھر آپ دیکھیں جی، اور میں اس چیز کو اٹ واز ویری فیسینیٹنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترتیل کا ورڈ یوز کیا ہے نا یہاں پر، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، رائٹ؟ کتنی امیزنگ بات ہے. اور پھر آپ اپنے منہ میں دیکھیں کہ آپ کی جو ریسیٹیشن ہے اس کے لیے آپ کے منہ کا ہر حصہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے نا. کوئی بھی آپ کے منہ کا حصہ ہے، سارے کا سارا استعمال ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اب ہمیں میرے خیال سے کوئی ذہن میں یہ بات مبہم نہیں ہونی چاہیے کہ واٹ از ترتیل میننگ اور ہم سے کیا چاہیے، رائٹ؟ ہر دانت الگ بھی ہے اور ساتھ جڑا ہوا بھی ہے. کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین. ایک ایک لیٹر اپنی جگہ بھی رکھتا ہے اور وہ ساتھ میں اس طرح کنیکٹڈ ہے کہ آپ اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں فلوئنٹلی، رائٹ؟ امیزنگ isn't it؟ جی. سم ٹائمز ول کنیکٹ اینڈ سم ٹائمز ناٹ. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ آپ ایسے تو نہیں، جیسے العالمین جب آپ حروف کو ملاتے ہیں تو آپ وہ جو ایک لفظ بنتا ہے آپ کا، وہ آپ علیحدہ علیحدہ بھی محسوس کر رہے ہیں. کینٹ یو ہیئر دا عین، کینٹ یو ہیئر دا لام، کینٹ یو ہیئر دا میم، رائٹ؟ یو کین ہیئر ایوری سنگل لیٹر اٹ سیلف. آپ اس کو خود بھی سن رہے ہیں اینڈ دین یو آر ہیئرنگ دا ہول ورڈ ٹوگیدر. العالمین، that the word is making sense itself as well, right? Yes, alhamdulillah. Amazing, isn't it? So یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے ایک علم تھا. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح حق دینے والا بنائے. امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس چھوٹی سی بات سے فائدہ اٹھایا ہوگا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. اور انشاءاللہ تجوید کی کلاس تو نہیں ہے یہ، لیکن چونکہ قرآن کے تلاوت کے ادب سے یہ بات جڑی ہوئی تھی تو اس سے مجھے لگا کہ اس بات کی بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے دیٹ دا آیا دیٹ ہم اتنی زیادہ اس کو بار بار کوٹ بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، تو وہ ہے کیا اصل میں نا. تو انشاءاللہ بس اس کو اب اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اب آپ کو قرآن پڑھنے میں جو ہے نا آپ اپنی ایفرٹ لگائیں گے کہ یس آئی ہیو ٹو ورک آن ایچ اینڈ ایوری لیٹر انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن آپ سب کی پارٹیسپیشن کا. الحمدللہ. آج ہم اپنی 2 آیات مزید کریں گے، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 67 and 68. وَإِيَّاكُمْ. انشاءاللہ تحسین ہے پہلے آپ کی، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی میمورائزیشن کی طرف آئیں گے. ریڈی ہیں؟ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ریڈی؟ کل ہم نے اس کی تحسین کر لی تھی تو آج ہم اس کو جلدی سے دیکھیں گے بس. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. ابھی ہم نے جو ترتیل کا ورڈ پڑھا نا اس پہ تھوڑا سا آپ پریکٹس کریں میرے ساتھ. تو ابھی جو ہم نے پڑھی ہے چیز تو پھر ہم اس پہ عمل بھی رائٹ اوے کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ علم کا مقصد تو عمل کرنا ہوتا ہے نا. تو آپ خود پڑھیں اور اس کو محسوس کریں کہ کیا آپ ایک ایک لیٹر کو پڑھ رہے ہیں صحیح طرح سے. بی ای، اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں فا بی ای تو یہ پھر اس طرح نہیں بنے گی نا بات. اب یہ جو ترتیل ہے، کیونکہ ترتیب دانتوں کی ترتیب کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو پھر آپ دیکھیں فا بی ای، سارے حروف مل کر ایک ورڈ بنا رہے ہیں. وہ ساتھ ملا ہوا بھی ہے اور علیحدہ علیحدہ اٹ سیلف بھی ہے نا. اٹس جسٹ امیزنگ، ویری فیسینیٹنگ. پتہ نہیں مجھے تو یہ بات اتنی انسپائر کر رہی ہے جب سے میں نے اس کو پڑھا. سبحان اللہ. کہ فَبِأَيِّ، سبحان اللہ، آلَاءِ رَبِّكُمَا، ایچ لیٹر جو ہے وہ آپ کا اٹ سیلف وہ اپنی جگہ رکھتا ہے، اپنا ایک گھر رکھتا ہے، اپنا ایک مقام رکھتا ہے. لیکن جب وہ ایک ورڈ بنتا ہے تو وہ ایک اور زیادہ پاورفل چیز بن جاتی ہے. وہ ساتھ بھی ملا ہوا ہے. اس سے ٹیم ورک بھی پتہ چل رہا ہے. وی آر لرننگ سو مچ. سبحان اللہ، رائٹ؟
کہ ایک ایک جگہ پہ ہر اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ یہ اللہ کا کلام ہے نا، اور یہ چیز آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں نا، کائنات میں بھی ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں، بس انسانوں میں اس کی کمی ہے، اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ از دس امیزنگ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال اس چیز کو آپ اس طرح اپنے لیے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، اینڈ وی کین ناٹ ریموو اے لیٹر، بالکل بالکل۔ آگے چلتے ہیں، آیا نمبر کون سی آیت ہے؟ باتوں میں بھول نہ جائیں آپ کہ کون سی آیت ہے اب یہ، چلیں چیک کرتے ہیں۔ 68، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، فیہما۔ اچھا، نوٹ کرتے جا رہے ہیں آپ کے کتنے آپ کے جو آیات ہیں وہ فا سے شروع ہو رہی ہیں؟ سبحان اللہ، مینی، رائٹ، مینی۔ فی، کل بھی آیا تھا، ہم نے پڑھا تھا، آپ نے یہاں پہ یہ آپ کا مد اصلی ہے، 2 حرکت اس کو پڑھیں گے، ہیما، ہیما، ہیما نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہیما، الف مدہ ہے، اس کو چھوٹا نہیں کرنا، مختصر نہیں کرنا۔ فاکیہتن، فا فتح الف فا، آیت کو پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ اس کا فرق بھی دیکھتے ہیں ابھی کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ فاکیہتن، ہا 2 چشمی ہاں اس کو کہا جاتا ہے، گلے کے بالکل آخر کے حصے سے یہ ادا ہوگا جو کہ سینے کی طرف ہے۔ اچھا، ایک اور جو چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ جو کسرہ ہے نا، اس کو اے کا ساؤنڈ نہیں دینا، فا کے نہیں ہے، ٹھیک ہے، فا کی ہے توں تا کی جو تائے مربوطہ کی جو تنوین ہے اس کو آپ واو میں ملائیں گے، مرج کریں گے، اور یہاں پہ آپ کا غنہ بھی ہوگا، فاکہتوں و نہیں ہے، میک شور کہ آپ کا واو کا مخرج وی سے ادا نہ ہو، نہیں ہے، ونخل، نون آپ کا لائٹ ہے، لام بھی لائٹ ہے، خا آپ کا پر پڑا جائے گا، نقل نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، خا اور قاف کو مکس نہیں کرنا، ونخل آگے پھر آپ کا ادغام میں 2 حرکت آپ کا یہاں پہ غنہ ہوگا، نخل ورمان، میم مشدد، کیا کریں گے یہاں پہ؟ میم مشدد پہ کیا ہوگا؟ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، غنہ ہوگا۔ کیا ٹائمنگ ہے غنہ کی؟ What is the timing of the غنہ؟ 2 counts، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اینڈنگ جو ساؤنڈ ہے ہمارا نون کا، اس کو ہم کتنے حرکت تک کھینچ سکتے ہیں؟ یعنی کتنے حرکت کھینچیں گے ہم؟ شاباش، 4 حرکت کھینچیں گے، الحمدللہ۔ آپ لوگ تو بالکل ریڈی ہیں ماشاءاللہ اگلے کورس کے لیے، الحمدللہ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ یہ ہماری ہو گئی تحسین، الحمدللہ۔ اور اس کا فرق جو ہے وہ دیکھیے کہاں پر آئی ہے یہ آیت، پہلے بتائیں مجھے ذرا، اپنے ذہن پہ لے کر آئیے، کوشش کریں کہ اس سے ملتی جلتی آیت ہم نے کہاں پڑھی ہے پہلے، وہاں پر کیا چیز تھی؟ 52 میں پڑھی ہے، اچھا 52 میں کیا تھا؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، وہاں پہ من بھی آتا ہے اور کلی بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں پر فیہما تو نہیں ہے، فیہا ہے، وہ کیا ہے آیت بتائیں ذرا؟ فیہا فاکہۃ، آگے 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 اگلا لفظ بتائیں مجھے، لکھ کر بتائیں، شاباش، لکھ کر بتائیں، فیہا فاکہۃ والنخل، شاباش، ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ، وہاں پہ آپ کا الف لام ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے، اور نون کے اوپر تشدید ہے، والنخل ہے، ٹھیک ہے، اور لام پر کیا ہے آپ کی؟ دمہ ہے، تنوین نہیں ہے وہاں پہ کیونکہ شروع میں ال آ گیا، اور ال اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے نا، تو یہ آپ کے لیے ٹپ ہے کہ جہاں پر ال ہے وہاں پہ دمہ ہے، اور جہاں پہ ال نہیں ہے وہاں پہ دمہ تعین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے فرق اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اس میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو کنفیوژن ہو جاتا ہے، یعنی جب ہم پڑھ رہے ہوتے، خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک دم سے آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، تو آپ پچھلی آیت پہ چلے جاتے ہیں، یا جب آپ وہ والی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، آیت نمبر آپ کی جو 11 ہے، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، تو وہاں پر آپ اس کو ونخل پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس اگر آپ کے منہ میں ذات الاکمام کی بجائے رمان آئے تو سمجھ لیں آپ نے غلط پڑھا 11 نمبر پہ، ٹھیک، وہ کیونکہ آپ کی زبان آٹو موڈ میں جب پڑھتے ہیں تو وہ وہی آنا ہے جو آٹو موڈ پہ آپ کے فیڈ ہوا ہوا ہے، تو اگر تو آپ نے وہ نخلن پڑھا ہے نا، فاکہۃ و نخلن، تو وہ رمان ہی آگے آئے گا، ذات الاکمام نہیں آئے گا اس کے ساتھ، پھر آپ نے خود وہاں پہ اس کو فرق کو محسوس کرنا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔
چلیں، اور اس کے ساتھ جو دوسری آیت تھی، ہم نے آیت نمبر 52 کو بھی دیکھ لیں، وہاں پہ فی ہما مین کلی ہے، ٹھیک ہے، وہ فی ہما کے ساتھ ہے لیکن وہاں پر مین کلی آتا ہے۔ یوزلی اس کا کنفیوژن زیادہ نا اس کے ساتھ ہوتا ہے، ون نخلو و نخلو، اس کے ساتھ نہیں ہوتا، کلی فاکہتن کے ساتھ، زوجان کے ساتھ نہیں آتا زیادہ فرق، اس میں زیادہ نہیں کنفیوژن ہوتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ فاکہتن کے بعد ورڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے نا، وہاں پہ ورڈ ڈیفرنٹ ہے، زوجان ہے نا، لیکن آیا نمبر 68 اور آپ کی جو آیا نمبر 11 ہے اس میں اس لیے فرق آتا ہے، اس میں اس لیے آپ کی کنفیوژن ہو جاتا ہے یا مکس کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا ورڈ دونوں کے بعد سیم آ رہا ہے، نخلون اور ون نخلو آ رہا ہے، ٹھیک، بس یہ فرق آپ نے دیکھنا ہے۔ اور ادغام ہے دونوں سے پہلے یہ بھی دیکھیں، فاکہتون و، ادھر بھی فاکہتون و، ٹھیک ہے، بس نخلو اور ون نخلو، ان دونوں کا فرق آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں، ریڈی ہیں اب یاد کرنے کے لیے؟ سوری، چلیں جی، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پچھلی آیات کے ساتھ دیکھ کر وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ سے اٹھائیں گے دیکھ کر، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مُدْهَامَّتَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ زبانی من دونہما سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ من دونہما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بارک اللہ فیکم، الحمدللہ۔ ہو گیا یاد یہاں تک؟ سیکوینس صحیح تھا آپ سب کا؟ الحمدللہ، الحمدللہ، گڈ، ماشاءاللہ۔ چلیں، آیا نمبر 68، ریڈی؟
ماشاء اللہ، اللہ مبارک. الحمد للہ. Alright, ayah number 68. Bismillah. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. میرے ساتھ. فيهما فاكهة ونخل ورمان. 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 دو آیتیں پیچھے سے. فیہما عینان نضاختان. ٹھیک ہے، دیکھ کر انشاءاللہ. Let me open the Musaf for all of you. بسم اللہ. یہاں سے فیہما آیت نمبر 66, 67 and 68. فیہما عینان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. بارک اللہ فیکم. الحمد للہ کثیرا. چلیں زبانی پڑھیں. شاباش. یہاں سے پیچھے سے اٹھائیے. ٹھیک ہے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اور یہاں تک 68 تک زبانی پڑھ کے پھر اپنی پرسنٹیج ٹائپ کریں انشاءاللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم بارک. ولا حول ولا قوة الا باللہ.
الحمد للہ، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ماشاء اللہ، آخری ہمارا صفحہ شروع ہو گیا سورۃ الرحمن کا۔ کچھ لوگوں کے لیے ابھی ہوگا کل۔ الحمد للہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، الحمد للہ۔ اچھا، یہ جو آپ کی ہم تحسین کا جو سیشن کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں آیتوں کو، تو اس کو پھر آپ لوگ اپنی اس پہ کرتے ہیں جا کے قرآن کے دوسرے الفاظ پہ، قرآن کے دوسرے صفحات پہ جب آپ پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ۔ تو آپ کو لگتا ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ کوئی جیسے حفظ کا کورس یا حفظ کی کوئی صورت حفظ کی ہے یہاں پہ کورس کلاس میں آ کے؟ جیسے ویسے تو انسان کچھ نہ کچھ کوشش کرتا رہتا ہے، اور اسی طرح آپ کو جو یہاں پر آ کے تجوید آپ نے تھوڑی بہت سیکھی ہے، تو آپ لوگ نمبر 5 ٹائپ کریں، یعنی نمبر 1 نہ ٹائپ کریں، نمبر 5 کریں۔ اچھا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ مبارک، الحمد للہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الحمد للہ، بارک اللہ فیکم، الحمد للہ۔ تو خود سے جب انسان پڑھتا ہے، جب آپ نے آ کے سیکھا دیکھا، تو آپ نے یہ بھی اندازہ کیا ہوگا نا کہ آپ کو ام، ضرورت ہے ہمیں چیزوں کو درست کرنے کی، رائٹ؟ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں آتا ہے قرآن پڑھنا نا، رائٹ؟ تو آپ دیکھیں الحمدللہ ایک ایک آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کتنی جیسے درستگی کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر آپ سب نے اب جب ماشاءاللہ سورۃ الرحمن کا یاد کیا ہے آڈیوز کے ساتھ، کلاس میں ہم بیٹھ کے یاد کرتے ہیں موسٹلی، تو اب آپ نے جب اس کو پڑھتے ہوں گے تو کیا آپ کو اپنی ریگولر تلاوت میں اور اس میں فرق لگتا ہے جو آپ نے ابھی یاد کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا جب آپ سورۃ الرحمن پڑھتے ہیں آپ خود سے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے ماشاءاللہ، تو کیا آپ کی اس پہ خود سے آپ کو اپنے دل پہ فرق پڑتا ہے؟ لیکن دل پہ اثر ہوتا ہے آپ کے؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک، الحمدللہ۔ یہی قرآن کا حق دینے کی بات ہے، رائٹ؟ یعنی یہ قرآن کا جو حق ہوتا ہے نا بیسیکلی، جب ہم اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں نا الحمدللہ ساری طرح سے، تو پھر وہ ہمیں پھر بہت جیسے بہت سارے ہمیں لے یا ٹون میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ پھر ہم اگر صرف اپنے ان تجوید کے جو احکامات ہیں ان کو ہی اگر فالو کر لیں، اور اگر الحمدللہ اگر ہم اپنے مخارج ان چیزوں کو ہی درست کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، تو ہمارے اپنے دل پہ بھی وہ اثر کر رہی ہوتی ہے، رائٹ؟ الحمدللہ۔ تو الحمدللہ ہمارا ایک چینل ہے تحسین القرآن کے نام سے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ لنک بھی شیئر کر لیا جائے گا، اور آپ کے ساتھ میں تحفیظ کے چینل پہ بھی ہم لوگ شیئر کر لیں گے اور اس پہ بھی کر لیں گے۔ اس میں بیسیکلی الحمدللہ جزاک اللہ خیرن سے سبات انہوں نے شیئر کر دیا، آپ لوگ اس کو جوائن کر لیں۔ اس میں ایسا ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آیت جیسے نا جیسے بھی آپ کو تحسین کروائی جا رہی تھی نا، اسی طرح اس میں بھی ایک ایک آیت کو جیسے ہم کرواتے ہیں، اور الحمدللہ سورہ البقرہ ہم نے شروع سے شروع جیسے قرآن کو کیا، اور ہمارا ارادہ اور نیت یہی ہے کہ ہم نے سورہ الناس تک جانا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں زندگی دے تب تک، اور ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ تو الحمدللہ ہفتے میں موسٹ آف دا ڈیز 5 ڈیز اے ویک ہی وہ روز ایک ڈیلی 1 آیت آتی ہے، اس میں الحمدللہ آپ جیسے آسانی سے اگر اس کو فالو کریں، زیادہ لمبی نہیں ہوتی، کبھی 4 منٹ کی ہوتی ہے، کبھی 5 منٹ کی ہوتی ہے، اور ڈپینڈنگ کہ آپ کی جیسے آیت کتنی لینتھی ہے، تو اس کے مطابق آپ کو جیسے آیت کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اس کی تلاوت بھی اینڈ پہ کی جاتی ہے، تاکہ پھر آپ اس کو پڑھ کے سن کے سمجھ کے رولز کو بھی سمجھ لیں، اور پھر اس کو تلاوت بھی کر کے اپنی تلاوت بھی درست کر لیں۔ تو الحمدللہ ہماری 216 آیات ہو گئی ہوئی ہیں سورہ البقرہ کی ساری ریکارڈنگز یوٹیوب کے لنکس پہ موجود ہے، ٹیلی گرام کا چینل بھی ہے، اس کے لیے ہمارا واٹس ایپ کا چینل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کا لنک بھی ہے۔ تو آپ کے پاس تینوں سورسز ہیں، اگر آپ کسی ایک میں بھی جوائن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا، اور یہ فری آف چارج ہے، فری ہے، کسی کے لیے بھی کوئی بھی اس کو جوائن کر سکتا ہے، کوئی نہ عمر کی قید ہے نہ جینڈر کی قید ہے،
کوئی بھی اس سے سیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ خود بھی اس کو جوائن کر لیجئے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت زیادہ بابرکت بنائے اس کو، اور آپ کی قرآن کی درستگی کا سفر جو آپ نے بھی ماشاءاللہ شروع کیا اس کو ختم نہ کریں۔ آف کورس کورسز جو آفر ہوں گے اس کو بھی آپ ضرور جوائن کریں انشاءاللہ جب اناؤنس ہوں گے آپ لوگوں کے لیے۔ لیکن مین وائل آپ کو لگ رہا ہے نا کہ کورس ہمارا یہ سورہ رحمان میں مکمل ہو جائے گی تو ہم کیا کریں، تو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں نیت بھی کر لیں، ارادہ بھی کر لیں کہ آپ اپنے قرآن کو درست کریں گے اور تلاوت کو اچھی طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ آپ کے لیے چینل اور یہ لنکس جو جتنے بھی ہیں نا وہ آپ سب کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوں گے، ٹھیک ہے؟ سسٹر عمیرہ آپ اپنا جو بھی سوال ہے نا تو انشاءاللہ آپ یہاں پہ ٹائپ کر دیجئے، ہم پھر اس کو بتا دیتے ہیں آپ کو۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ یہاں پہ ٹائپ کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ جی تو آپ نے جو بھی بات کرنی ہے آپ لکھ کے کر لیں انشاءاللہ، صحیح ہے؟ چلیں ہمارے پاس 2 منٹ ہے، جی آپ لکھ کے شیئر کر لیں ہمارے ساتھ، ای میل کر دیں یا پھر یہاں پہ شیئر کر دیں انشاءاللہ، وہ زیادہ بہتر رہے گا تاکہ آپ کی باقی ساری بہنیں بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اب ہم کوئک سا اپنا ریویو کرتے ہیں، آیا نمبر 46 سے 68، اور یہ آپ کی اب آپ کا یہ اورل والا ہے، ٹھیک ہے؟ I will be reciting and you will be reciting as well، صحیح ہے؟ 2 منٹ ہے ہمارے پاس، جلدی سے کوئکلی ہم نے کرنا ہے، اور رینڈملی میں آیتیں چوز کروں گی، اس کے بعد آپ نے اگلی آیت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کریں قرآن بند کر دیں اپنا اور ویسے کریں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہما عینان تجریان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما متكئين على فرش بطائنها من استبرق فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد۔ چلیں جی بارک اللہ فیکم۔ کیسا گیا آپ سب کا ریویو؟ سب سیکوینس صحیح تھا آپ کا ماشاءاللہ سے؟ اللہم بارک، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ گڈ، اچھا لگا پڑھ کے اس طرح ساتھ میں؟ چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے، انشاءاللہ ہم سب سے قبول فرمائے اور ہماری توفیق کو بڑھا دے۔ اب آپ تکبیرات سنیے، اپنے اگلے سیشن کے لیے ریڈی ہو جائیے، آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔